حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی دعوت دینے کے لیے اپنی جماعتوں کو بھیجا، جس طرف بھی جس کو بھی دعوت دی اس کی طرف جماعت کو بھیجا، اور جماعت کے ساتھ آپ نے خط بھیجا۔ کسریٰ کو آپ نے خط لکھا اور جماعت خط لے کر گئی۔ کسریٰ نے خط کو پڑھ کر پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک پھاڑ لیا۔ آپ نے اطمینان فرمایا کہ ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اگر مسلمان بذات خود اعمال عبادت اور اعمال دعوت کرتے ہوئے خود حرکت میں نہیں آئے گا تو جو نصرتیں صحابہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں امت وہ نصرتیں کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے لیے ایسا کو محفوظ ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے۔ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے، کہ دین کا مددگار وہ شخص ہے جو دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، اس کو دین کا مددگار کہتے ہیں، اور اللہ کی مدد دین کے مددگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ نصرت اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کا خط کسریٰ نے پھاڑا، آپ نے فرمایا کہ ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ یہ اثر اس خط کے پھٹنے میں، یہ اثر اس خط کے پھٹنے میں، یہ اثر اس خط کے پھاڑے جانے میں کہ جس سے ملک پھٹ گیا، یہ صرف اور صرف تاثیر ہے ان اعمال عبادت اور دعوت کی جن کو اس خط کے پہنچانے کے موقع پر کیا گیا ہے۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ اس وقت امت تک دین کے پیغامات کے پہنچانے کے جتنے رواجی طریقے ہیں ان رواجی طریقوں سے اسلام کی معلومات پھیل سکتی ہے، اسلام نہیں پھیل سکتا، کیونکہ اسلام کے پھیلنے کا تعلق مسلمان کی عبادات کو، معاملات اور اخلاق اور معاشرے کو لے کر عملی طور پر امت پر اسلام پیش کرنا، یہ اسلام کے پھیلنے کا سبب تھا۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، امت کو اپنے دین سے فطری محبت نہیں ہے۔ جس سے فطری محبت ہو جاتی ہے اس کا نقصان برداشت نہیں ہوتا۔ بیوی سے فطری محبت ہے، کوئی ہلکی بیماری برداشت نہ ہوگی۔ بچوں سے فطری محبت ہے، ان کی ہلاکت برداشت نہ ہوگی۔ اپنے مشاغل سے، تجارت سے، زراعت سے فطری محبت ہے، برداشت نہیں کر سکتا کہ دکان جل جائے یا کھیت جڑ جائے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ جان اور مال اور وقت ان پر لگا ہے، اس لیے ان سے فطری محبت ہے۔ دین کے لیے جان اور مال اور وقت کا لگانا امت کے تصور سے نکل گیا ہے، اس لیے امت کو دین سے فطری محبت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عزیزو، سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دعوت پر آئیں، ہم دعوت پر آئیں۔ دیکھو، میں پھر عرض کر دیتا ہوں، کسی بھی ذریعے سے بات کا پہنچانا دعوت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے طریقہ محنت اور ان کی نقل و حرکت کی مشابہت اختیار کرنا امت تک دین کو پہنچانے کے لیے یہ اپنی اور دوسروں کی ہدایت کا یقینی سبب ہے، جس کے ذریعے سب سے پہلے
یقین کی تبدیلی کا مطالبہ ہے کہ دعوت سب سے پہلے یقین کے بدلنے کے لیے ہے. اس لیے ہر نبی سب سے پہلے یہ کلمہ لے کر آیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا الہ الا انا فاعبدون. سب سے پہلے عقائد کو درست کیا گیا ہے اللہ کے ہر غیر کی نفی سے، اللہ کے ہر غیر کی نفی سے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات، اس کے احکام اور جیسا وہ ہے ایسا اس کو ماننا، اور جیسی اس کے ماننے کا حکم ہے اس کی اس طرح اطاعت کرنا. یہ سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے یاد رکھنا سب سے بڑا امر اللہ کا مومن کے لیے وہ ایمان لانا ہے. لیکن اس زمانے میں مسلمان نہیں سمجھتا کہ ایمان لانا میرے لیے ہے. یہ سمجھتا ہے کہ ایمان لانا تو کافر کے لیے ہے کہ وہ کفر سے اسلام میں آ جائے کہ ایمان لے آوے. کفر سے اسلام میں آنا اسلام لانا ہے، اور ایمان لانے کا حکم مومن کو ہے. قرآن حدیث اس سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کا اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، ان کے احکام کا پابند ہو کر چلو. اس کو ایمان کہتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کا معمول تھا، اور میں اس کو جو عرض کر رہا ہوں، میں اس کو ہر کام کرنے والے کا خصوصاً اور ساری امت کا، امت مسلمہ کا عموماً یہ سب سے پہلا حکم سمجھتا ہوں اور سب سے پہلی ضرورت سمجھتا ہوں کہ یہ صحابہ کی طرح ایمان کی تجدید کرنے کے طریقوں کو سیکھیں. ان طریقوں کو سیکھیں کہ وہ ایمان کی تجدید کے کیا مصنون طریقے ہیں. یہ حکم ایمان کی تکمیل کا اور ایمان کی تجدید کا کیسے پورا ہو، اس کا پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. میرے دوستو عزیزو، جب ایمان، نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے اور اس کے اندر اتنے احکام، کوئی لمحہ نماز کا حکم سے خالی نہیں ہے اور اس کا طریقہ ہے، تو ایمان لانا جو اللہ کا مستقل امر ہے، کیا اس امر کے پورا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا؟ اس امر کے پورا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. ایمان کی تجدید کیسے ہو، صراحت ملتا ہے صحابہ سے. حیات صحابہ پڑھا کرو تاکہ آپس میں کام کے طریقوں میں الجھنا چھوڑ دو. کام کے طریقوں میں الجھے ہوئے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پکی بات ہے، جو صحابہ پر نظر نہ رکھے گا وہ کام کو تنظیم بنا کر اس کے طریقہ کار کی اختلاف میں الجھ کر رہ جائے گا. یہ کروں تو یہ نہ کروں، یہ کروں تو کیسے کروں، یہ کروں تو کیا کروں. جی ہاں، ہر ایک کا دعویٰ اپنے تجربے کی طرف لانے کا ہوگا کہ میرا تجربہ یوں ہے یوں کرو، میرا تجربہ یوں ہے یوں کرو. ایمان کے تقویت کے لیے، ایمان کی تجدید کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مساجد سے جوڑا تھا.
کہ یہ ایمان کی تجدید کی جگہ ہے. اللہ والا بننے کے لیے اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا، اور یہ صحابہ کا معمول ہے. میں نے عرض کیا حیات صحابہ پڑھا کرو تاکہ معلوم ہو کہ کیا طریقہ عمل ہے، کیا طریقہ عمل ہے. حیات صحابہ میں 30 جلد کے ابتدا میں مجالس ایمان کا باب قائم کیا، اور اس میں صاف لکھا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ابی بن کعب اور ابو ہریرہ، یہ 5 بڑے بڑے صحابہ ہیں. ان کا معمول تھا کہ یہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، اگر پر ایمان لانے. حضرت سے کہا گیا کہ حضرت آپ تبلیغ کے اصول پر کتاب لکھ لیں. فرمایا کہ میں نمونہ نہیں، فرمایا کہ میں نمونہ نہیں، اصول میں نہیں طے کروں گا. اصول میں نے حضرت صاحب لکھی اس لیے ہے تاکہ امت وہ کرے جو صحابہ نے کیا ہے. وہ علیہ کا تو ملفوظ بار بار سنتے ہیں آپ. حضرت فرماتے تھے میں اس کام سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے دعوت اور عبادت کی سطح کے اعتبار سے امت اس سطح پر، اس طریقے پر پہنچ جائے. میں یہ چاہتا ہوں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تقویت کا تعلق مسجد سے تھا. اجلس بنا نؤمن ساعة، عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہمارے ساتھ آؤ تاکہ ایمان کی مجلس میں بیٹھیں تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. اس کی تقویت کا اور اس کی تجدید کا تعلق مسجد سے تھا. یہ روایتوں میں واضح ہے، یہ روایت میں واضح ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا کام دعوت کے ذریعے یقینوں کا بدلنا. یہاں لا کر یہاں ایمان کے حلقوں میں بٹھاؤ اور غیب کے تذکرے کانوں میں ڈالو. امت اللہ کے غیر سے متاثر ہے. سمجھتے تھے ساری بے دینی اور جتنا باطل کا تسلط ہے امت پر وہ صرف اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے. اس لیے جتنا باہر کا نقشہ ہے اس غیروں کے تاثر کے نقشوں سے امت کو نکالنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. قم بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. یہ ہیں صحابہ کے اقوال. فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مجالس ایمان کی تقویت کا سبب ہیں. اپنا باب قائم کیا اور معاذ کے عمل سے اس بات کو ثابت کیا. اس لیے میں تاکید کرتا ہوں اور پوری بصیرت کے ساتھ تاکید کرتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ تاکید کرتا ہوں کہ مساجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑا جائے. کیوں؟ سمجھتے تھے کہ جتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان نقشوں کا یقین نکالنے کے لیے پہلے ان کو نقشوں میں سے نکالو. گناہوں کی ظلمتوں کا، کفر کی ظلمتوں کا، فرائض کو چھوڑنے اور ارتداد کی ظلمتوں کا اس وقت تک اندازہ نہیں ہوگا جب تک یہ اس ماحول کو چھوڑ کر ایمان کے ماحول میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ صحابہ نے جو کفر و شرک کو سمجھا ہے وہ اسلام میں آ کر سمجھا ہے. اسلام میں آ کر سمجھا ہے، ورنہ وہ کفر کو حق سمجھتے تھے، کفر کو حق سمجھتے تھے اور شرک کو حق سمجھتے تھے. دعا کرتے تھے ابو جہل کہ اے اللہ مجھ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو حق پر ہے اس کو باقی رکھ.
وہ جانتا تھا کہ میرا دین حق ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ میں نے ایک درمیان اس لیے عرض کیا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ امت کو تربیت اور تعلیم کے لیے کہاں جوڑا گیا تھا. یہاں مسجد کے ماحول میں غیب کے تذکروں میں بٹھا کر سب سے پہلے اس پر لاؤ کہ امت غیب پر یقین لائے. ابھی تو موجودات کے، مصنوعات کے، مشاہدات کے، تجربات کے تذکرے ہیں، مغیبات کے تذکرے ہی نہیں ہیں.